हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ गुज़रा हुआ ज़माना, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है। घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है। दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है और ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और ना बिजली के कड़क और आंधी के गूंज पर, और ना बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माना को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही गम बढ़ता है ना। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बहे चले आते हैं। हाँ? पिछला ज़माना उसकी आँखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में ना थी। रुपया अशरफी के बदले रबड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में ले मकतब में चला जाता था। मकतब का ख़याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आते थे। वो और ज़्यादा गमगीन होता था और बेख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, हाय वक्त, हाय गुज़रे हुए ज़माने। अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर कर दी याद किया। बहुत देर में तुझे याद किया। फिर वो अपनी जवानी का ज़माना याद करता है। अपनी सुर्ख सफ़ेद चेहरा, सडोल डेल भरा भरा बदन, रसीली आँखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी के जोश व होश के उसे याद आती थी। उसकी आँखों में अंधेरा छाए हुए ज़माना में माँ बाप नसीहत करते थे और नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे, और ये कहता था, ओह अभी बहुत वक्त है। क्या कहता था? अभी बहुत वक्त है। और बुढ़ापा आने का कभी ख्याल भी नहीं करता था। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर जब ही मैं उस वक्त का ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। आह वक्त गुज़र गया, ओह वक्त गुज़र गया। अब पछताए क्या होता है। अफसोस मैंने आप अपने तय हमेशा ये कहकर बर्बाद किया कि अभी वक्त बहुत है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और टटोल टटोल कर खिड़की तक आया और खिड़की खोली। देखा कि रात वैसी ही डरावनी अंधेरी घटा छा रही है। बिजली की कड़क से दिल फटा जाता है। हौलनाक आंधी चल रही है। दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और टहनियाँ टूटती है। तब वो चिल्लाकर बोला, हाय मेरी गुज़री हुई ज़िंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी ये रात। यह कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। उतने में उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आशना याद आए, जिनकी हड्डियाँ कब्रों में गलकर खाक हो चुकी थी। माँ गोया मोहब्बत से उसको छाती से लगाए आँखों में आंसू भरे खड़ी है, ये कहती हुई कि हाय बेटा वक्त गुज़र गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसमें से ये आवाज़ें आती है कि क्यों बेटा, हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे। भाई बहन दांतों में उंगली दिए हुए खामोश है और उनकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी है। दोस्त, आशना सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालत में उसको अपनी वो बातें याद आती थी जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमरवती और कज हल्की से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आशना के साथ बरती थी। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमरवत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना याद आता था, और उस पर उनकी गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पाश पाश करता था।
اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا ٹکرتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنا دھیڑپنا یاد آتا۔ اس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ وہ دل کے ولولوں کا جوش۔ اس نے اپنی اس نیکی کا زمانہ کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کی نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں چاہتی تھی، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک ختمہ ہے۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر کھنڈر ہے یا پھر ویسے ہی جنگل ہے، کنویں اندھیرے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا۔ اس کا دل پھر گھبراتا اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا، یہ سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچی، اب کچھ بس نہیں چلتا۔ اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ کر رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں سے ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکتی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دلی اور محبت کے لہجے سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان، بہت مشکل ہے، جو کوئی خدا کے فرج اور اس کی بدوی کی طرف، جس نے کہا ہے کہ واللہ لا ازید ولا نقص، اللہ نہ زیادہ کرتا ہے اور نہ کم کرتا ہے، ادا کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل و نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہے، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے، انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں دل و جان اور مال سے مساعی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بوڑھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر بنی تھی۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی اور خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے لیے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں
بلا سکتا ہوں، ہائے میں 10,000 دیناریں دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کے گلے لگا کر پیار کیا۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں برس برس کر دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بند گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، 9 روز کی خوشی منا۔ بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بوڑھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ اوہ، یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کبھی اسی بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کی بے آؤں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا، اور خدا تو میری مدد کر، آمین۔ پس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں اور اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی کی کوشش کرتا کہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ تو یہ تھی گزرا ہوا زمانہ جو میں نے آج آپ لوگوں کو پڑھایا ہے نا۔ آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو کانسٹیبل کے لیے اپلائی کیے ہیں اور لینگویج اردو رکھے ہیں، اس کے لیے ہے نا۔ ابھی کلاس جتنی بھی ہوں گی ابھی ساری انہیں کی ہوں گی، اور انشاءاللہ جلد ہی پنچایت سیکریٹری والا جس نے اردو لینگویج رکھا ہے، انشاءاللہ جلدی اس کے سلیبس اور اس کی کلاس بھی جلدی شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔